بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان علم میراث کے سلسلے میں ہم تصحیح کے قواعد اور اس کے بعد تصحیح میں سے ہر وارث کا حصہ دینا سیکھ چکے ہیں۔ اب ہم اس سبق کے اندر ترکہ ورثاء کے درمیان کیسے تقسیم کریں گے تو اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ دوستو، ترکہ کی تقسیم کے کئی طریقے ہیں۔ اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ ترکہ جیسے کوئی بھی نقدی ہو جائے، روپیہ، پیسہ، ڈالر، دینار، درہم، ریال، اور اسی طرح اجناس ہو سکتی ہیں، گندم ہو سکتی ہے، چاول ہو سکتا ہے، جو کچھ بھی ہیں تو سب کی اگر نقدی میں قیمت لگوا لی جائے اور پھر اس قیمت کو ورثاء کے درمیان تقسیم کیے جائے تو ترکہ کے تقسیم کرنے کے مختلف طریقے ہیں، جن میں سے ایک صاحب سراجی نے بھی ذکر کیا ہے۔ ہم یہاں پہ دو طریقے ذکر کریں گے۔ ایک جو سب سے آسان طریقہ ہے ترکہ کی تقسیم کا، اور دوسرا وہی طریقہ ذکر کریں گے جو سراجی کے اندر مصنف نے ذکر کیا۔ تو تقسیم ترکہ کا سب سے آسان طریقہ تو یہ ہے کہ ترکہ کے مال کو تصحیح مسئلہ پر تقسیم کر دیں، اور تقسیم کرنے کے بعد جو خارج قسمت ہو اس کو ہر وارث کے حصے کے ساتھ ضرب دے دیں۔ اور اگر آپ ایک طائفے کا ترکہ میں سے حصہ نکالنا چاہتے ہیں تو ہر طائفے کو جو تصحیح میں سے ملا ہے اس کے ساتھ ضرب دے دیں گے، تو اس طرح ترکہ میں سے ہر فریق کا حصہ نکل آئے گا۔ اس کا فارمولہ گویا کہ اس طرح بن جائے گا: ترکہ تقسیم تصحیح مسئلہ، اور پھر اس کے بعد سہام کے ساتھ ضرب دے دیں گے۔ اس کی ہم مثال دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر میت کے ورثاء کے اندر بیوی ہے، ماں ہے اور چچا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میت کی اولاد نہ ہو تو بیوی کو چوتھائی ملتا ہے، 1/4۔ والدہ کو اگر میت کی اولاد نہ ہو یا دو سے زیادہ بہن بھائی نہ ہوں تو پھر والدہ کو ثلث ملتا ہے، اور چچا عصبہ بنتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم نے دیکھا کہ 2 صاحب فرض ہیں اور دونوں کے مخارج کے درمیان ہم نے نسبت دیکھی 3 اور 4، تو یہ نسبت تباین کی ہے، تو ہم نے 3 کو 4 کے ساتھ ضرب دے دی تو 12 سے مسئلے کی ابتدا کر دی۔ اب 12 میں سے بیوی کو جو چوتھائی ہے وہ 3 مل جائے گا، اور والدہ کو ثلث وہ 4 مل جائے گا، اور اسی طرح 4 اور 3 7 ہوتے ہیں، تو 12 میں 7 نکل جائیں، باقی 5 یہ چچا کو بطور عصبہ کے مل جائے گا۔ اب یہاں پر ترکہ جو اس مسئلہ کے اندر ہے وہ 36 روپے ہیں، تو اس قاعدے کے موافق ترکہ کی تقسیم کے لیے کہ ہم 36 کو 12 پر تقسیم کر دیں گے، تو 36 کو جب 12 پر تقسیم کریں تو 12 3 بار 36 ہوتا ہے، تو گویا کہ جو خارج قسمت ہوگی وہ 3 ہوگا۔ اب اس 3 کے ساتھ ہر وارث کو جو اصل مسئلہ میں سے حصہ ملا ہے اس کے ساتھ ضرب دے دیں تو ترکہ کا حصہ نکل آئے گا۔ تو اب 3 کو ادھر 3 کے ساتھ ضرب دیں گے تو 3 3 بار 9، تو یہ گویا کہ بیوی کا حصہ نکل آیا ترکہ میں سے۔ پھر اسی 3 کو اگر ہم 4 کے ساتھ ضرب دے دیں گے تو 3 4 بار 12،
تو یہ والدہ کا ترکہ میں سے حصہ نکل آئے گا۔ اور اگر اسی 3 کو اگر ہم نے 5 کے ساتھ ضرب دی تو 3 5 بار 15، تو یہ چچے کا حصہ نکل آئے۔ ہم پڑتال بھی کر سکتے ہیں کہ 15 اور 12 کو جمع کیا تو 27 ہو جاتا ہے، اور 27 کے اندر 9 کو جمع کرے تو 36 ہو جاتا ہے۔ دوستو، اب ہم بڑھتے ہیں اس طریقے کی طرف کہ جو سراجی کے اندر ذکر کیا گیا۔ سراجی کے اندر ترکہ کی تقسیم کا طریقہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب مسئلے کی تصحیح کر لی جائے تو تصحیح کے بعد ترکہ اور تصحیح کے درمیان نسبت دیکھیں۔ اگر تو نسبت تباین کی ہو تو اس صورت میں وارث کو جو تصحیح میں سے حصہ ملا ہے سہام، اس کو ترکہ کے ساتھ ضرب دے دیں، کل ترکہ کے ساتھ ضرب دے دیں، اور پھر جو حاصل ضرب ہو اس کو تصحیح پر تقسیم کر دیں۔ تو اس صورت میں جو خارج قسمت ہوگی وہ ہر وارث کا حصہ ہوگا۔ اور اگر ہم نے ہر فریق کا، ہر طائفے کا حصہ نکالنا ہو تو اسی طرح ہر طائفے کے جو اصل مسئلہ میں سے ملا ہے اس حصے کو ترکہ کے ساتھ ضرب دیں گے، اور ضرب دینے کے بعد تصحیح پر تقسیم کر دیں گے، تو اس طرح ہر طائفے کا اور ہر فریق کا حصہ نکل آئے گا۔ تو اب ہم تباین کی مثال کو دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور میت کے ورثاء کے اندر والدہ ہے، والد ہے اور 2 بیٹیاں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میت کی اولاد ہو تو والد اور والدہ کو سدس ملتا ہے، اور بیٹیوں کو 2/3 ملے گا۔ اب ہم نے مسئلے کی ابتدا 6 سے کریں گے، کیونکہ یہاں پر ایک ہی قسم کے حصص وہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور چھوٹے حصے کے مخرج سے ہم مسئلے کی ابتدا کریں گے۔ تو 6 سے ہم نے مسئلے کی ابتدا کی، اور 6 کا سدس 1 بنتا ہے، وہ والدہ کو دے دیا۔ اس طرح 6 کا سدس 1 بنتا ہے، وہ والد کو دے دیا۔ باقی جو 4 بچے تو 2/3 ہیں، تو 2/3 میں سے یعنی 4 میں سے ہر بیٹی کو 2 مل جائے گا۔ اب اس کے بعد ترکہ جو ہے وہ ٹوٹل 7 دینار بنتے ہیں۔ اب ہم یہاں پر سراجی میں ذکر کردہ طریقے کے مطابق 7 ترکہ اور اس کے بعد تصحیح مسئلہ یعنی کہ اصل مسئلہ، اس کے درمیان نسبت دیکھی تو وہ تباین کیا۔ تو اب قاعدے کے موافق یہ ہوگا کہ ہم ہر وارث کو جو اصل مسئلہ سے حصہ ملا ہے اس کو ہم ترکہ کے ساتھ ضرب دیں گے، یعنی 7 کے ساتھ ضرب دیں گے، پھر اس کے بعد تصحیح یعنی 6 کے اوپر تقسیم کر دیں گے۔ تو اب ہم والدہ کے حصے 1 کو ترکہ 7 کے ساتھ ضرب دیتے ہیں، تو 7 1 بار 7 ہوا۔ اب اس 7 کو جب ہم تصحیح یعنی اصل مسئلہ 6 پر تقسیم کرتے ہیں تو تقسیم کی صورت میں ہمیں حاصل ہوگا 1 صحیح 1/6، یعنی کہ 1 تو دینار مکمل ہوگا اور دوسرے دینار کا 6واں حصہ ہوگا، یعنی 1 دینار اور سدس دینار یہ والدہ کا حصہ ہوگا۔ اسی طرح والد کا بھی حصہ وہ یہی 1 صحیح 1/6 بنے گا۔ اور ایک بیٹی کو کیونکہ اصل مسئلہ میں سے 2 ملا ہے تو اس 2 کو جب ہم 7 کے ساتھ ضرب دیں گے تو 2 7 بار 14، پھر جب 14 کو ہم 6 پر تقسیم کریں گے تو اس نتیجے میں ہم کو جو حاصل ہوگا وہ 2 پورے دینار حاصل ہوں گے، اور تیسرے دینار کا تیسرا حصہ حاصل ہوگا، یعنی 2/6 آئے گا۔ یہی حصہ اب دوسری بیٹی کا بھی نکلے گا کہ جب 2 کو 7 کے ساتھ ضرب دی، 2 7 بار 14،
اور پھر 14 کو 6 پر تقسیم کیا تو 2 صحیح 2/6 ہو جائے گا۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ بنتان کا جو طائفہ ہے اس فریق کا ہم صرف حصہ نکالیں تو اس طرح کریں گے کہ کیونکہ اب بنتان کا جو اصل مسئلہ سے حصہ بنتا ہے وہ 4 بنتا ہے، تو 4 کو ہم 7 کے ساتھ ضرب دیں گے تو 7 4 بار 28، پھر 28 کو 6 پر تقسیم کر دیں گے تو تقسیم کرنے کی صورت میں ہمیں جو جواب حاصل ہوگا یعنی کہ بنتان کے جو طائفے کا حاصل ہوگا وہ 4 صحیح 4/6 ہوگا، یعنی 4 تو دینار مکمل ہوں گے اور 5ویں دینار کے 2 تہائیاں ہوں گی۔ یہ تو تباین کی صورت تھی۔ اب ہم توافق کی صورت دیکھتے ہیں کہ طریقہ اور تصحیح کے درمیان توافق ہو تو اس صورت میں ہم اس طرح کریں گے کہ طریقہ کا بھی وفق نکال لیں گے اور تصحیح کا بھی وفق نکال لیں گے، باقی کام وہی کریں گے کہ یعنی وارث کے سہام کو لے کر پہلے طریقہ کے وفق میں ضرب دیں گے اور پھر جو حاصل ضرب ہوگا اس کو تصحیح کے وفق پر تقسیم کر دیں گے۔ اس کی بھی ہم مثال دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر میت کے ورثاء کے اندر خاوند ہے، 4 بہنیں ہیں اور 2 ماں شریک بہنیں، 4 بہنوں سے مراد حقیقی بہنیں۔ اب خاوند کو جب میت کی اولاد نہ ہو تو نصف ملتا ہے، اور بہنیں جب 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو 2 تہائی ملے گا، اور ماں شریک اولاد کو جب وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو تہائی ملتا ہے طریقہ کا۔ اب جب ہم نے اس مسئلے کی ویسے تو ابتدا ہونی تھی 6 سے، کیونکہ یہاں پر نصف جو ہے وہ ثلث کے ساتھ اور 2 ثلث کے ساتھ مل گیا، تو 6 سے ابتدا ہونی تھی، لیکن اس مسئلے کے اندر اول پایا جاتا ہے جو 9 تک جا رہا ہے۔ اب یہاں پر اس مسئلے کے اندر جو طریقہ ہے وہ 30 ہے، تو 30 طریقہ کے درمیان اور اسی طرح تصحیح کے درمیان توافق پایا جاتا ہے اور توافق بالثلث پایا جاتا ہے۔ تو اب ہم 30 کا بھی وفق لے لیں گے جو کہ بنتا ہے 10، اور 9 کا بھی وفق لے لیں گے جو کہ بنتا ہے 3۔ تو اب اس کے بعد عمل وہی کریں گے کہ ہر وارث کو جو اصل مسئلہ سے حصہ ملا ہے اس کو ہم پہلے ترکہ کے وفق کے ساتھ ضرب دیں گے اور پھر تصحیح کے وفق پر تقسیم کر دیں گے۔ تو اب خاوند کو اول میں سے 3 ملا ہے تو 3 کو 10 کے ساتھ ضرب دیا تو 30 ہو گیا، اور 30 کو پھر ہم جو تصحیح کا وفق 3 ہے اس کے اوپر تقسیم کریں گے تو 10 نکلے گا جو کہ خاوند کا حصہ آ جائے گا 10۔ اور اسی طرح 4 بہنوں کو اصل مسئلہ میں سے 4 ملا ہے، اس کو ہم جب ترکہ کے وفق 10 کے ساتھ ضرب دی 40 ہو گیا، پھر جب ہم نے تصحیح کے وفق 3 پر تقسیم کیا 40 کو، 4 اخوات کو اصل مسئلہ میں سے 4 ملا ہے تو ان کے 4 سہام کو 10 سے ضرب دی تو 10 4 بار 40 ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے تصحیح کے وفق 3 پر تقسیم کیا تو یہ نکل آئے گا 13 صحیح 1/3، یعنی کہ 13 تو مکمل ہوں گے اور ساتھ میں 1 تہائی 1 ثلث ہوگا۔ اسی طرح اختان لأم، ان کو اصل مسئلہ میں سے 2 ملا ہے، اس 2 کو جب 10 کے ساتھ ضرب دیں گے جو کہ طریقہ کا وفق ہے تو 10 2 بار 20 ہو جائے گا۔ 20 کو جب ہم تصحیح کے وفق 3 پر تقسیم کریں گے
تو یہ نکل آئے گا کہ 3 6 بار 18 کہ 18 صحیح 2/3 یعنی کہ بلکہ 6 صحیح 2/3 یہ اختان لمن کا حصہ نکل آئے گا۔ اب اگر ہم پڑتال کرنا چاہیں تو پڑتال بھی کر سکتے ہیں کہ خامند کو ترکے میں سے 10 ملا ہے اور 4 بہنوں کو 13 ملا ہے، 10 اور 13 یہ 23 ہو گئے، اور 23 اور اختان لمن کو 6 ملا ہے، 23 اور 6 29 ہو گئے۔ پھر اسی طرح اگر 2/3 اور 1/3 کو جمع کریں تو اس طرح ٹوٹل ترکہ 30 ہو جائے گا۔ یہ تو ترکہ کی تقسیم کا طریقہ تھا۔ اب یہ مختصر سی تمرین دی ہوئی ہے، تو طلبہ کو چاہیے کہ اچھی طرح ان مثالوں کو حل کریں۔ پہلی مثال یہ ہے کہ میت کے ورثاء کے اندر زوجہ ہے، ہے، 5 بنات ہیں اور 3 اخوات ہیں، اور کل ترکہ $960 ہے۔ دوسری مثال ہے کہ میت کے ورثاء کے اندر زوجتان ہیں اور 3 بنات الابن ہیں، 2 اختان اور 2 اخوان، یعنی کہ 2 حقیقی بہنیں اور 2 حقیقی بھائی، اور ترکہ جو ہے وہ $3000 ہے۔